کیسے ثابت کریں گے چارجز کو؟ بیکاز منیب کا جو آرگومنٹ ہے اور وہ انفارمیشن کی بنیاد پہ لیٹ می ری فریز اٹ، بیکاز منیب کی انفارمیشن آج کل کیا کمنگ اپ ود انفارمیشن کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ ثابت ہو گیا تھا ٹھیک ہے نہ ہوا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پھر کانسیکوینسز ہوں گے. ناؤ ٹیک اٹ فرام یہ صرف ایک لیٹر نہیں ہے، یہ اس میں اینیکسچرز لگے ہوئے ہیں، اور اگر آپ اینیکسچرز پڑھیں تو ایک لیٹر 7 جج صاحبان نے سائن کیا ہے، ایک لیٹر 5 جج صاحبان نے سائن کیا ہے. مطلب اٹ از دی انٹائر اسلام آباد ہائی کورٹ. جو پہلا خط اور یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے انیکشن میں لگا ہوا ہے اس میں میاں گل حسن نواز صاحب کا سگنیچر ہے. یہ سرونگ ججز نام لکھا ہے، سگنیچرز نہیں. میں دیکھ لیتا ہوں سر، میں تو خود سگنیچر دیکھ نہیں سر، سگنیچرز بھی ہیں، نام لکھا ہے، سگنیچر نہیں ہے. میرے پاس جو ہے اس میں ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں سر، میرے کو میرے سے ہو سکتا ہے غلطی ہو. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جرنلسٹ کا ادارہ ہے، آپ کو جب ایک جرنلسٹ سے شکایت ہوتی ہے یا اس کے بارے میں شکایت ہوتی ہے تو آپ اپنے ہی طور پہ اس کو ہینڈل کرتے ہیں. یہاں پر ساری دنیا عدلیہ کے پاس انصاف لینے آتی ہے. یہاں پر ساری دنیا کا آربیٹر اور نیوٹرل آربیٹر اور ایکسپرٹ آربیٹر عدلیہ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہاں کنسٹرکشن کا ڈسپیوٹ ہو، کانٹریکچل ڈسپیوٹ ہو، آپ کے ٹیلی کام لیویز کا ڈسپیوٹ ہو، آپ کی ٹیکسیشن کا ڈسپیوٹ ہو، وہ عدلیہ کے پاس آتا ہے. اور عدلیہ اپنا اتنا سنگین مسئلہ اٹھا کر، اپنی داڑھی اٹھا کر اس ایگزیکٹو کو پکڑا دے جو کہ اس سارے معاملے میں فلی طریقے سے انوالو تھی، اور جس نے جو اس کی آج بینیفیشری ٹھہر رہی ہے. اس طرح کی انکوائری تو آئی ایم سوری پہلے دن سے ہی ڈسپیوٹڈ ہے. اس کو تو میں بالکل ماننے کو تیار نہیں ہوں، نہ ہی کوئی لائر اس کو ماننے کو تیار ہے. پاکستان کی لیگل کمیونٹی پاکستان کی آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے، اور پاکستان کی لیگل کمیونٹی چاہتی ہے کہ ان چیزوں کا بہت صاف اور شفاف طریقے سے لائیو نظر آئے کہ یہ صاف طریقے سے سارے الزامات کو تھریڈ بیر دیکھا گیا ہے. اور جو ججز پچھلے دنوں میں ریزائن کر گئے ہیں ان کو بھی بلکہ بلانا چاہیے کہ ان پہ کیا ایسے پریشر تھے جو انہوں نے چیف جسٹس بننے سے پہلے ہی چھوڑ دیا. کیا لاہور ہائی کورٹ کے اتنے قابل ججز جو کہ 2 ریزائن کر گئے. میں کل یہ خبر گھوم رہی تھی کہ ایک بیان آنے والا جو ریزائن کر کے گئے کہ اس طرح کا ایک بیان اور آئے گا کہ کن پریشرز کی وجہ سے چھوڑا گیا. لیکن منیب کمنگ بیک ٹو یو اگین، جی کھوسا صاحب ختم کرنا چاہیں گے کچھ؟ آئی تھنک یو وانٹ ٹو ایڈ سمتھنگ. سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کی انکوائری کو بالکل میں تسلیم نہیں کرتا، اور بہت پاکستان بھر کے وکلا اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں بالکل تسلیم نہیں کرتے. ججز بیٹھیں، اس کا آپس میں بیٹھ کر اس کو لائیو پنجاب بار کاؤنسل کا میں دیکھا تھا انہوں نے تو ویلکم کیا، نام دیے گئے ہیں. سر یہ ویلکم تو اب میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہتا. باقی سارے وکلا کو بھی اس میں لیں. دیکھیں یہ وی آر اے پلر آف دا اسٹیٹ. دا لائرز اینڈ دا ججز آر اے پلر آف دا اسٹیٹ. پلر آف دا اسٹیٹ ڈز ناٹ فال آن another pillar of the state for its inquiry. ہاں جی، یہ قانون میں یہ درج ہے کہ جہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کو پرابلم ہے وہ عدلیہ کے پاس آ سکتی ہے اپنے ڈسپیوٹ لے کر، وہ عدلیہ کے پاس انٹرپریٹیشن کے لیے آ سکتی ہے. اٹ از نیور دی ادر وے اراؤنڈ. یہ کہیں پر اختیار نہیں ہے کہ عدلیہ کا اپنا معاملہ ہے اور اٹھا کر اس پر آپ کمیشن آف انکوائری ایکٹ بنا دیں. اس میں کیا ہوگا؟ پولیس والوں کے آگے پیش ہوں گے، یہاں پر انویسٹیگیٹرز کے آگے ججز پیش ہوں گے. کیا اس طرح کی انکوائری ہمارے ججز آنریبل ججز ہیں، ہمارے ججز پہ کوئی الزامات نہیں ہیں. دے آر آنریبل ججز، دے آر سرونگ ججز. پاکستان بھر کے ججز جو ہیں آنریبل ہیں، سرونگ ہیں. اگر ان پر کسی طرح کے بھی پریشر ڈالے جاتے ہیں ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. اگر 7 ججز 6 ججز سامنے آئے ہیں ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ یہ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کرج کا مظاہرہ کیا ہے. صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں پاشا صاحب کو سنو. ایبسولوٹلی یہ دیکھیں انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کمیشن ایکٹ کے تحت ایگزیکٹو نے ہی کمیشن کی فارمیشن کرنی ہے، جس طرح پہلے کی گئی تھی. چیف جسٹس اس وقت سینئر پیونی جج تھے، ان کو اور باقی 2 ججز کو آڈیو لیز کا کمیشن مقرر کیا تھا. تو وہ کس نے کیا تھا؟ یہ ایکٹ میں پرووائڈڈ ہے کہ یہ اتھارٹی جو ہے وہ ایگزیکٹو کے پاس ہے. تبھی تمام سپریم کورٹ، ناٹ چیف جسٹس، سپریم کورٹ مینز آل دی ججز آف دی سپریم کورٹ، انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری سے مل کے تو اس کمیشن کے بارے میں بات ہو، تب یہ کمیشن بن رہا ہے. اور یہ چیف جسٹس نے یا تو جج ٹرسٹ کرتے ہیں کہ جو سرکار کرے گی وہ ٹھیک کرے گی، یا جج اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں. ان دونوں میں سے کوئی ایک راستہ نا. جو دیکھیں بات یہ ہے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ان کو کیسے چوائس نہیں دی جا سکتی. میری گزارش سنیں. چوائس تو ہے نا، آپ نے خود کہا 184(3) کی چوائس ہے. سنیں نا، انہوں نے رائے مانگی ہے نا، گائیڈنس سیکھ کی ہے.
معزز جج صاحبان نے گائیڈنس سیکھ کی ہے. سر آپ ایگزیکٹو سے گائیڈنس سیکھ کر نہیں سپریم کورٹ سپریم جوڈیشل کونسل سے, ٹھیک ہے, ان ججز میں یہ کہہ رہا ہوں سپریم جوڈیشل کونسل سے گائیڈنس سیکھ کی ہے. سپریم جوڈیشل کونسل کی ڈومین نہیں بنتی, سپریم کورٹ کی فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے, اس میں یہ ڈیسیژن لیا گیا. تو یہ آپ کس طرح اس کو برش اسائڈ کر سکتے ہیں؟ میری ذاتی رائے ابھی بھی یہی تھی کہ 184(3) کی کارروائی ہونی چاہیے, لیکن ایک ڈیسیژن فل کورٹ آیا تو یہ میں کہہ رہا ہوں. منیب اگین اس میں جتنے چارجز ہیں جگہ جگہ وہ واقعات کا ذکر ہے جہاں پر یا تو ٹی روم میں بات چیت ہوئی, وہ جو انسپیکٹر جج تھے وہ آئے, آئی تھنک انسپیکٹر جج کا ہی ذکر ہے, انسپیکشن جج, معافی چاہتا ہوں ٹیکنیکل نہیں ہے, انسپیکشن جج. اور اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ کس طرح ٹی روم میں باتیں ہوئی, چیف جسٹس صاحب کو کہا, چیف جسٹس صاحب نے کہا میں دیکھ لوں گا, انہوں نے اس سے بات کر کے کہا ہاں میں نے دیکھ لیا ہے, پھر جب بات بڑھتی گئی تو خط لکھے گئے. اب اس میں when you say کہ جی اس کا اب ثابت کریں, وہ کیا ثابت کریں اب اس کے بعد؟ ان کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کو بھی آن بورڈ he will also be part of this now by the way. جی منیب صاحب دیکھیں, وہ جب یہ خط لکھا گیا تو جس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا گیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی ادھر ہی اسی کے اندر ہیں, اور وہ از ون آف دی ایڈریسیز. اور وہ انٹرسٹنگلی ان ایک دو خطوط میں جو ہیں یہ لکھے گئے, اور وہ از دی چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ. نیچرلی ان کا جو اس کے اوپر ان کا رسپانس ہوگا یا ان کا جو ٹیک ہوگا وہ بڑا انسٹرکٹیو ہوگا. وہ ایگزیکٹلی اگر اس میں ڈاکیومنٹ کیا گیا ہے کہ جی انہوں نے کسی سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ اب میری بات ہوگی ہے نہیں ہوگا, اگر اس طرح کی کوئی ہائی ہینڈڈنس ہو رہی تھی تو پھر ظاہری بات ہے وہ ان سے بھی وہ بھی بتائیں گے کہ ان کی کس سے بات ہوئی, کیا ہوا, ایگزیکٹلی کیا چیز ٹرانسپائر کی گئی. ظاہری بات ہے اگر چیف جسٹس یہ بتا دیتے ہیں تو پھر جو اوتھینٹسٹی ہے ان کلیمز کی, چلیں ان ٹوٹیلٹی نہ صحیح, کچھ حد تک تو ثابت ہو جائے گی کہ دیر واز ڈیفینیٹلی این ایشو جو کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹس میں آیا. پھر انہوں نے کسی کنسرن رسپانسبل آفیشل سے بات کی, انہوں نے پھر ایگزیکٹلی بتایا کہ اس کے اندر کیا ہوا. تو جو کریڈیبلٹی ہے آف دی ایلیگیشن, پنجاب صاحب نے بھی کسی سے بات کی تھی, انہوں نے بھی کی ہوگی نا, میں نے سنا یہی ہے. جی منیب جی, اور دوسری بات یہ کہ ایک بات میں ضرور قائد صاحب کرنا چاہوں گا کہ ایشو یہ آ جاتا ہے کہ ہمیں اوور آل اگر ہم دیکھیں, ابھی جیسے میں رؤف حسن صاحب کی بات سن رہا تھا, ہمیں جمہوریت قانون کی بالادستی اپنے سے شروع ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے. جو پہلے ہو گیا ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے. ان 6 ججز میں میرے خیال میں 5 تو ایلیویٹ ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت جب شوکت عزیز صدیقی صاحب کا معاملہ ہوا. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں نا فلانے کا جھاکا کھلا ہوا ہے, فلانے کے ہاتھ سیدھے ہوئے ہیں. تو یہ ہاتھ تو بڑے عرصے سے سیدھے ہوئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ جائیں تو جائیں کہاں. جب کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ بینیفیشری ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو بڑے حرزت سرائی کر رہے ہیں اور ریاستی اداروں کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں.